کے سلسلہ میں ترک صلاۃ نماز چھوڑنے کے متعلق جان بوجھ کر بلا وجہ نماز کو ترک کرنا، اس موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی۔ لیکن اس دوران اس موضوع سے مناسبت کے اعتبار سے ایک یا دو انتہائی اہمیت والی چیزوں کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ قرآن کریم میں نماز اور روزے کو جہاں بطور عبادت ذکر کیا گیا ہے، وہاں متعدد آیات میں قرآن کریم نے نماز اور روزے کو بطور وسیلہ معاونت، یعنی جب بے نیاز مالک خالق کی بارگاہ سے مدد کی ضرورت ہو تو اللہ کی مدد تک رسائی کا ایک ذریعہ نماز اور روزہ ہے۔ اس عنوان سے بھی قرآن کریم نے نماز اور روزے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ میں استعینوا بالصبر والصلاۃ الفاظ پہ توجہ فرمانی ہے۔ خالق کائنات کی کلام میں جو یہاں پر الفاظ استعمال ہوئے ہیں یہ بہت غور طلب ہے۔ فرمایا کہ نماز اور روزے سے مدد لے، نماز اور روزے کے ذریعہ سے مدد لے۔ اور اس کے بعد جو جملہ فرمایا ہے وہ بہت غور طلب ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون۔ آپ نماز اور روزے سے مدد لیں۔ نماز سنگین ہے، بوجھ والا کام ہے، سختی والا کام محسوس ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یعنی نماز اور روزے کے ذریعے سے آپ مدد لینا چاہتے ہیں، استعانت، مدد دینا، مدد طلب کرنا، تو یہ کوئی معمولی ذریعہ آپ کو نہیں بتایا جا رہا۔ اس ذریعے تک ہر شخص کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ یہ نماز دشوار ہے، بوجھ ہے، مشکل ہے بہت سے لوگوں پہ۔ صرف وہ لوگ اس ذریعے استعانت تک رسائی پیدا کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہوں۔ یعنی ہے سب کے اختیار میں، ہر کوئی اس تک پہنچ سکتا ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانا ہر شخص کے بس کا روگ نہیں ہے۔ خاشعین اس نعمت سے مستفید ہو سکتے ہیں، اور اللہ سے ڈرنے والے بھی وہ لوگ جو گمان رکھتے ہوں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔ یہ ظنون گمان کے معنی میں ہوتا ہے لغوی طور پہ، لیکن بسا اوقات یہ علم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یعنی جو جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، وہ ڈرنے والے، صرف ڈرنے والے نہیں، ان کی صفت بیان کی ہے کہ الذین
یظنون انہم ملاقو ربہم، یعنی اس کی بارگاہ میں ہم نے پیش ہونا ہے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اور وہ جانتے ہوں کہ ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ایسے لوگ جو ان دو اوصاف کے ساتھ ہوں اور اللہ سے ڈرتے ہوں، ان کے لیے یہ نماز بوجھ نہیں ہے۔ ان کے لیے نماز پڑھنا، وہ اس نماز پڑھنے میں سستی، تساہل اور نماز کو ہلکا فعل شمار نہیں کرتے۔ لہذا اسی آیہ مجیدہ کے تفسیر میں ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے، شاید کم ہی ایسا ہو کہ کسی معصوم سے اس قسم کی حدیث ذکر نہ کی گئی ہو، اور مرحوم طبرسی نے مجمع البیان، جو بہت ہی مسترد تفسیر ہے قرآن کریم کی، انہوں نے تو اس حد تک لکھا ہے اسی آیہ مجیدہ کے ذیل میں کہ جب بھی سرکار دو عالم صلوات اللہ علیہ وآلہ کو کوئی بھی مشکل پیش آتی تھی، کوئی بھی مہم حضرت کے سامنے آتی تھی، کسی اس قسم کا حزن آپ کو لاحق ہوتا تھا، تو آپ فوراً نماز پڑھتے تھے، واجب نماز نہیں، مستحب، اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے تھے۔ اور یہی ہر اس شخص کا وتیرہ ہونا چاہیے کہ جو سرکار دو عالم پہ عقیدہ رکھتا ہے، اعتقاد رکھتا ہے۔ مشکل یا غم پیش آئے، جہاں ہم اور سہارے تلاش کرنے بیٹھ جاتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں اس سہارے کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو ہماری مشکل کو حل کر سکتا ہے۔ ہاں، احادیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر مشکل اور ہر آزمائش کا اس نے وقت مقرر کر رکھا ہوتا ہے۔ جب وہ وقت آتا ہے تو وہ خود بخود اسباب بھی فراہم کر دیتا ہے، اور اس مشکل کے حل کا جو صحیح راستہ ہے اس کی رہنمائی بھی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بڑی دفعہ سوال و جواب کی محفلوں میں بھی، آباب کی محفلوں میں بھی اس چیز کا میں نے تذکرہ کیا ہے، اور بہت ہی سمجھنے والی بات ہے۔ ہم تو اس بے نیاز مالک خالق کی بارگاہ میں اپنے حاجات اپنی اور اپنے مطالبے پیش کرتے ہیں، جو قادر مطلق ہے، جس کے ارادہ کے سامنے کسی کو دم مارنے کی گنجائش نہیں ہے، جس کے کیے ہوئے فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی پھڑ پھڑائے تب بھی اسی کا فیصلہ نافذ ہونا ہے، کوئی پسند کرے یا ناپسند، ہونا وہی ہے جو اس نے فیصلہ کیا ہے۔ ہم تو اس کی بے نیاز خالق مالک کی بارگاہ میں اپنی حاجات پیش کرتے ہیں، جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، جس کی قدرت کو کوئی قید نہیں ہے کہ یہاں اس کی قدرت کام نہیں کر سکتی۔ یہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، وہاں لوگ پتھر کی مورتیوں کے سامنے اپنی حاجات پیش کرتے ہیں، زندگی کی مشکلات کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس خشوع اور خضوع سے کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم مالک حقیقی کی بارگاہ میں بھی اس خشوع اور اس عقیدہ کے ساتھ پیش نہیں کر رہے ہوتے، اور ان کے بھی کام ہو رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ شرک کر رہے ہیں،
کام تو ان کے بھی ہو جاتے ہیں. تو بندے کو پھر شبہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوا. ہم مالک اور خالق حقیقی سے مانگتے ہیں، ہمارے کام لٹک جاتے ہیں. وہ جا کے پتھروں سے مانگتے ہیں، لکڑی کے بنی ہوئی مورتوں سے مانگتے ہیں، اور ان کا کام جو ہے وہ فوراً ہو جاتا ہے. پیر پرستوں کے لیے بھی یہ دعوت فکر ہے جو عرض کر رہا ہوں. یہ جو ہمارے پیر صاحب یہ کرتے ہیں، 30 سال سے دھکے کھا رہا تھا، پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، بس انہوں نے تعویذ نکالا اور پکڑایا، گھر پہنچا تو سب حالات ہی تبدیل ہو گئے تھے. بھائی اگر ایسا حالات کی تبدیلی سے ہی کوئی بندہ بڑا طاقتور شمار ہوتا ہے تو پھر صدیوں سے وہ پتھر کے بت جو ہے وہ پیروں سے بھی زیادہ طاقتور ہیں. انہوں نے کروڑوں لوگوں کے پھر یہ کام کیے ہوئے ہیں. پتھر کا بت کام کر سکتا ہے. وہی جو حضرت ابو ذر نے فرمایا تھا جب اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہے تھے، فرمایا تھا کہ ارب من یبول علیہ الثعالب، کیا وہ بھی پروردگار ہے جس پہ لومڑیاں آ کے پیشاب کرتی ہیں؟ جو اپنے سے لومڑی کو پیشاب کرنے سے روک نہیں سکتا، وہ بھی لوگوں کے کام کر رہا ہے، وہ بڑے کروڑوں کے اور اربوں کے کام. کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، نہ کوئی ضرر دے سکتا ہے، نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے. ہاں کچھ عظیم شخصیات کو اس نے اپنے تک پہنچنے کا ذریعہ قرار دیا ہے. انہیں یہ حق دیا ہے کہ اس کی بارگاہ میں سفارش کر سکیں. قیامت والے دن یہ جو شفاعت ہوگی نا، یہ اذن الہی کے بغیر نہیں ہو سکتی. قرآن کی صریح آیت ہے کہ اس منظر میں اسی کو بولنے کی اجازت ہوگی جس کو بولنے کی وہ اجازت دے گا. وہاں مرضی سے کوئی بول بھی نہیں سکتا. اور اسی کو سفارش کرنے کی اجازت ہوگی جس کو اس نے سفارش کرنے کا حق دیا ہوگا. ورنہ فرشتے، انبیاء، کوئی بھی وہاں اپنی مرضی سے سفارش نہیں کر سکیں گے. آپ کے لیے تلخ بات، میرے لیے بالکل عادی سی بات. مجھے تعجب ہوتا ہے ان بڑے بڑے کٹر شیعوں پہ جو مجھ جیسے خطاکاروں کے پاس تو جاتے ہیں، یہ مشکل پیش آ گئی ہے، اور جس کو خداوند متعال نے یہ منصب سونپا ہے کہ وہ ہمارے لیے کچھ کر سکتا ہے، اس کی بارگاہ میں ہم کبھی سلام بھی پیش نہیں کرتے. ہمارا شیعہ اثنا عشریہ کا ایک ایسا امتیاز ہے کہ روئے زمین پہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے شخص کے پاس وہ امتیاز نہیں ہے. شاید 30-35 سال پہلے میں نے کسی ایک انگریز محقق کا ایک جملہ پڑھا تھا، بہت قیمتی اس نے جملہ کہا. اس نے کہا کہ جتنے بھی مواہب اس وقت دنیا پہ موجود ہیں، چاہے وہ آسمانی مواہب ہوں یا انسانوں کے بنائے ہوئے مذاہب ہوں، کسی کا بھی اللہ سے ڈائریکٹ لنک واسطہ نہیں ہے. سب کے جو واسطے تھے اب موجود نہیں ہیں. ان تمام مذاہب میں صرف اثنا عشری شیعہ ہیں جن کے پاس ابھی تک خدا سے رابطہ کرنے کے لیے وہی تعلق اور لنک موجود ہے جو کسی نبی کے زمانے نبوت میں پایا جاتا ہے. اتنا عظیم وسیلہ ہوتے ہوئے
ہم ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں. پیر صاحب کی خدمت میں ہر روز یا ہر ہفتے بعد یا مہینے بعد دربار پر ہم حاضری نہ دیں تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں چلے گا. اور جس کے وجود اقدس کے صدقے میں یہ نظام باقی ہے اسے ہم سال کے بعد ایک کیک کاٹ کے سمجھتے ہیں کہ اس کا فریضہ پورا ہو گیا. اگر آپ کا رشتہ دار آئی جی ہو پنجاب کا تو آپ کو پنجاب کے بدماشوں سے ڈکیتوں سے ڈر نہیں لگتا. کیوں جی؟ اس لیے کہ میرا بھائی آئی جی ہے. بس شرم آنی چاہیے ہمیں کہ جو خداوند متعال کی طرف سے صرف انسانوں کا حاکم مقرر نہیں کیا گیا، پوری کائنات کا حاکم ہے، جس کا حکم کائنات کے ذرے ذرے کو ماننا ضروری ہے. اس کے ہوتے ہوئے ہم ہر للو پنجو تھتھو سے ڈر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا حاکم میں الہی سے رابطہ نہیں ہے. اگر ہمارا اس حاکم الہی سے تعلق لنک بحال ہو تو پھر صرف انسانوں کی بات نہیں، کائنات کی کسی چیز کا بھی ہمیں کوئی ڈر نہیں. اس لیے کہ جو کچھ کائنات میں ہوتا ہے اس کو اطلاع دینے کے بعد کیا جاتا ہے. اور جو فرشتے آتے ہیں نا، بڑا عجیب سسٹم ہے یہ تشرف کا، یہ کرامت کا، یہ عظمت کا، یہ بزرگی کا، جو اہل بیت علیہ السلام کے حدیث میں موجود ہے. کیونکہ میں بزدل بندہ ہوں، یہ جیب سے نکلی تحقیق کبھی بھی میں نے پیش نہیں کیا، نہ کروں گا. میں اس گمراہ کن جملہ کہ میں جو بات کر رہا ہوں آپ کو کتابوں سے نہیں ملے گی. بے وقوف احمق جاہل اجہل، جو حقیقت کتابوں میں نہیں ملتی وہ تحقیق کیسی ہے؟ کیونکہ کتابوں میں قرآن و حدیث ہے. مذہب اور اسلام کی حقیقت کتابوں میں ملے نہ ملے تو اس کا مطلب ہے من گڑت ہے، سینہ گزٹ ہے. کتابوں میں تو قرآن اور حدیث بھی موجود ہے. جس میں قرآن و حدیث نے کچھ نہ کہا ہو، آپ کی تحقیق کیسے ہو گئی؟ اس کا اقتدار اتنا عظیم اقتدار ہے. شب قدر کو جو کچھ سال بھر ہونا ہے وہ الہی فیصلے اس کو پہنچائے جاتے ہیں. پھر جب کسی فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ اس زمین پر، اس کائنات پر کچھ کرے، سب سے پہلے امام وقت کی خدمت میں فرشتہ حاضر ہوتا ہے. وہاں اپنی آمد کی اطلاع دیتا ہے کہ مولا مجھے اس کام کے لیے بھیجا گیا ہے. اور جب کام کر گزرتا ہے پھر واپسی ڈائریکٹ نہیں جا سکتا. پھر حاکم الہی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، مولا جو کام میرے ذمہ تھا میں کر کے واپس جا رہا ہوں. اسے کہتے ہیں اقتدار، اسے کہتے ہیں حکومت. کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو اطلاع دیے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے. یہ اس کا سسٹم ہے. اب اتنے عظیم حاکم کے ہوتے ہوئے ہماری ٹانگیں کانپ رہی ہیں، گولی سے ہمیں ڈر لگ رہا ہے، فلاں بدماش کی مونچھوں سے ہمیں گھبراہٹ طاری ہو رہی ہے، یہ میرے منصوبہ میرے خلاف ہو گیا تو کیا ہو جائے گا. کیا لگے ہوئے ہیں؟ خدا را اگر یہ کچھ سوچنا ہے تو اس مذہب کو خدا حافظ کہہ دو. تعاون چاہیے انسانوں کا انسانوں کو،
لیکن تعاون کو تعاون کی حد تک رکھیں. وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے جس کائنات کو چلا رہا ہے. جب وہ چاہتا ہے کہ کسی کی مشکل حل ہو، اسباب خود پیدا فرما دیتا ہے. اس کے حاکم سے اپنا رابطہ مضبوط کرو. کائنات کی کوئی چیز آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. یہ بے وارثوں کی طرح جو بھٹکے ہوئے ہیں، اس بھٹکنے سے نکلو. جو حقیقت ہے اس کا اعتراف کرو. کتنے واقعات ایسے ہیں، کتنے ایسے واقعات ہیں کہ پہلے صحراؤں میں لوگ بھٹک جاتے تھے، سڑکیں نہیں ہوتی تھی، نقشے نہیں ہوتے تھے. تو جب امام وقت کو پکارتے تھے، مولا انہیں منزل تک پہنچا دیتے تھے. جو صحرا میں بھٹکنے والے کو راستہ بتانے کی بجائے منزل تک پہنچا سکتا ہے، اسے اگر ہم کسی مشکل کے لیے پکاریں گے تو ہمیں منزل تک نہیں پہنچائے گا. بزرگوں کا احترام ضروری ہے، صالحین کا احترام، قبروں پہ جائیں، فاتحہ پڑھیں، یہ اور چیزیں ہیں. لیکن اپنی امیدیں جو ہیں وہ کسی سے وابستہ نہ کریں. کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. جس کے پاس کرنے کا اختیار ہے اس سے اپنا رابطہ صحیح کرے. میں اپنے موضوع سے ہٹ گیا ہوں. کم از کم یہ تو کیا کرے، صبح شام اس کی بارگاہ میں ایک سلام تو پیش کر دیا کریں. 15 شعبان کا انتظار کرنے کی بجائے کہ کیک کاٹیں گے ایک مہنگا سا، ہر نماز کے بعد کر لیں. جب کوئی شخص بھی مشکل میں مبتلا ہوتا ہے، ہم نے کچھ جملے یاد کیے ہوتے ہیں. حال میں یہ مئو، بہت اس سے ترقی کرتے ہیں، یا علی مدد، یہی کرتے ہیں نا. تو بھائی آپ ذہنوں میں یہ بھی بٹھائیں کہ امام وقت کو پکاریں. گرتے ہیں تو امام وقت کو یاد کریں. مشکل آتی ہے تو امام وقت کو پکاریں. اس لیے کہ جب اسے پکاریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اجداد کو بھی آپ نے پکار لیا ہے. تو اتنا عظیم ذریعہ ہوتے ہوئے ہم بھٹک رہے ہیں. ہمیں صحیح سوچنے کی توفیق ملنی چاہیے تاکہ ہم صحیح جو مورد ہے اسی کو اہمیت دیں، جو اللہ کے نزدیک اہمیت رکھتا اسی کو اہمیت دیں. بات ہو رہی تھی کہ بت بھی یہ کام کر رہے ہیں. بت نہیں کر سکتے، نہ کوئی پیر کر سکتا ہے. جو اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کر سکتا ہے اور جس کی بات بے نیاز خالق مانتا ہے، وہ ایک ہی ذات ہے اس وقت جو قید حیات میں ہے. مشکلات اسی کی ذریعے سے اس کی بارگاہ میں بھیجیں. یہ ہم جو اتنے دیدہ دانستہ طور پہ گناہ کرتے ہیں تو عذاب کیوں نہیں آتا، پکڑ کیوں نہیں آتی؟ اس لیے نہیں آتی کہ جس کے وجود اقدس کی وجہ سے یہ نظام باقی ہے. جب ہمارے نامہ اعمال اس کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، نافرمانیوں پہ، گناہوں پہ گریہ فرماتے ہیں اور بارگاہ ربوبی میں اپنے شیعوں کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. کہ خدایا یہ ہمارے ماننے والے ہیں، تیری بارگاہ میں گناہ کر بیٹھے ہیں،
ان سے درگزر فرما دے۔ تو جس کو ہم تذکرہ نہیں کرتے، جس کو ہم یاد نہیں کرتے، وہ ہمیشہ ہمیں یاد رکھتا ہے، وہ ہمیں یاد رکھتا ہے، ہمیں اپنے آپ پہ نہیں چھوڑتا۔ بت نہیں کچھ کر سکتے، لیکن لوگ جاتے ہیں وہاں بھی کام ہو جاتے ہیں۔ بنیادی وجہ یہ ہے، اس بنیادی وجہ پہ غور فرمانا، بات میری لمبی ہو گئی ہے۔ حق تعالیٰ نے ہر شخص کی آزمائش، مصیبت ختم کرنے کا ایک وقت مقرر کیا ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت کے مطابق کہ ہم جو کچھ اتارتے ہیں معلوم مقدار کے مطابق اتارتے ہیں۔ دکھ اتارا کسی پہ بھی تو پہلے اس کی تقدیر رکھی، آزمائش اتاری اس کی تقدیر رکھی۔ اب اس کی طرف سے جو وقت مقرر تھا وہ پورا ہو چکا ہے۔ حسن اتفاق سے جب وقت پورا ہوا تو اس بت پرست نے بت کو کہہ دیا، وہ سمجھا کہ بت کر رہا ہے، لیکن بت نے کچھ نہیں کیا ہے۔ جس نے تقدیر رکھی تھی اس تقدیر میں اس کی آزمائش کا وقت پورا ہو گیا ہے۔ یہ اب اگر گندے گٹر میں بھی چھال لگائے اس نیت سے کہ میری مشکل حل ہو جائے، اب حل ہو جانی ہے، چونکہ اس نے جو مقرر کیا تھا وقت وہ پورا ہو چکا ہے۔ لہذا ظاہر کو نہ دیکھیں کہ آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں، سیاسی ہوں، ادارے ہوں، شخصیات ہوں، ایک ان کی ظاہری فلم چل رہی ہوتی ہے اور ایک ان کے مقاصد کی پس پردہ حقیقت چل رہی ہوتی ہے۔ ہم صرف ظاہر بین ہیں، حقیقتوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہتا۔ کائنات میں بھی ایسے ہی ہے کہ ایک ظاہری سسٹم چل رہا ہے اور ایک کائنات میں پس پردہ حقیقت چل رہی ہے۔ ظاہر کے پیچھے وہ بھاگیں گے جنہیں حقیقت کا کوئی علم نہیں ہوگا، جن کی حقیقت تک رسائی ہوتی ہے وہ آنکھوں کے مناظر کو حقیقت نہیں سمجھتے۔ بس بے نیاز خالق مالک کی تدبیر میں آپ کچھ اوپر نیچے چاہتے ہیں تو جو ہی مشکل پیش آئے، جو ہی پچھتانے والی صورت پیش آئے کہ اگر ایسا ہو گیا تو میرا یہ نقصان ہو جائے گا، اس کے لیے سب سے پہلے امام وقت سے رابطہ اور اس کی بارگاہ سے تعلق پیدا کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مجھے کوئی مشکل پیدا ہوتی ہے تو میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا وقت مل جائے، بس 2 رکعت نماز پڑھنے کا وقت مل جائے، پھر میرے لیے وہ مشکل نہیں رہتی۔ اس لیے قرآن دعوت دے رہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ساتھ مدد لیں۔ ہمیں ہر وقت اگر مدد کی ضرورت ہے تو پھر جو ہی یہ پیش آئے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی بارگاہ میں جھکیں۔ میں اب چونکہ وقت نہیں رہا ہے پھر مجھے دوبارہ نہ کہنا پڑے، وہی جو حضرت ابو ذر کی حدیث مبارک سے ایک جملہ عرض کیا تھا، تو اس میں انہیں بڑی بہت ہی لطیف بات ارشاد فرمائی ہے۔ شاید پہلے بھی نماز کے موضوع پہ ہونے والی گفتگو میں اس حدیث کا حوالہ دے چکا ہوں
تو اس میں انہوں نے فرمایا کہ جب کوئی سائل بادشاہ کی بارگاہ میں جاتا ہے نا، بادشاہ جتنا بھی مصروف بیٹھا ہو، وہ اپنی حاجت پیش کرنا شروع کرتا ہے نا، تو بادشاہ اس کی بات کو توجہ سے سنتا ہے، حاجت لے کے جائے، بادشاہ ہوش میں ہو، اس کی رعایا میں سے کوئی شخص بھی اپنی مشکل حاجت لے کے جاتا ہے تو بادشاہ پوری توجہ سے اس کی بات سنتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اسی طرح جب کوئی بندہ بے نیاز مالک خالق کی بارگاہ میں نماز پڑھتا ہے تو پھر بے نیاز خالق مالک جب تک وہ نماز میں مصروف ہے اپنی توجہ اس کی طرف رکھتا ہے۔ ینظر الیہ، آنکھیں اور آنکھوں کا کام وہاں نہیں ہے، یعنی اپنی توجہ اس کی طرف رکھتا ہے۔ یہ جو جن لوگوں کو شوق ہوتا ہے کسی وزیر سے ملتے ہوئے، کسی بڑے سیاسی سے، چودھری سے، ملک سے، افیسر سے ملتے ہوئے تصویر بنا کے گھر میں لگا لیتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ میرے تعلقات کتنے اوپر ہیں۔ اور پھر سیاسی جلسوں میں آپ نے دیکھا ہوگا جہاں سٹیج سجے ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ تیز ہوتے ہیں نا لوگ، وہ کوئی بھی سیاسی جس کے لیے وہ جلسہ سجایا گیا ہو، وہ جب سارے لوگ اس طرف دیکھ رہے تھے دوڑتا دوڑتا جاتا ہے، اس کے کان میں بی 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 کر کے چلا جاتا ہے، کام ہو یا نہ ہو، صرف لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ میں ایسا شخص ہوں جو اس کے کانوں میں باتیں کرتا ہوں، ٹور بنانے کی اس سارے مجمع پہ۔ تو اس سے ٹور بنتی ہے نا، لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ جناب بڑا کوئی اسپیشلی بندہ ہے جو اس کے کانوں میں آ کے باتیں کرتا ہے۔ خدا را غور کرے تو اس چیز میں ٹور نہیں بنتی کہ ایک نجس قطرے سے پیدا ہونے والا انسان جس کے پیٹ میں بدن میں غلاظت ہے، نجاست ہے، وہ اس بے نیاز کا تذکرہ کرے اور وہ توجہ سے اسے دیکھتا رہے۔ چاہتے ہو کہ یہ زیادہ دیر منظر رہے تو نماز لمبی کریں، کیونکہ جب تک آپ اس میں مشغول ہیں بے نیاز خالق مالک آپ کو توجہ سے اپنی توجہ کا مرکز بنائے رکھے گا۔ تصویریں لگانے والوں 4-4 گھنٹے کی 6-6 گھنٹے کی نماز پڑھیں تاکہ فرشتے دیکھیں کہ خالق کائنات 6 گھنٹے آپ کو اپنی توجہ کا مرکز بنائے ہوئے ہیں۔ اگر کسی کو اس کی شرافت اور عظمت کا احساس نہیں ہوتا، مہربانی فرمائے اللہ پاک کی نجاست، اللہ پاک کی گندم کو نجس کرنے کا جو کارخانہ ہے اسے پاگل خانے میں لے جائے۔ انسانوں کے ساتھ 1 منٹ کی سرگوشی جو ہے وہ اگر عظمت دیتی ہے، فضیلت دیتی ہے لوگوں کے سامنے، تو پھر خالق کائنات کی توجہ کا مرکز بننا، اس فضیلت کا تو کوئی احساس ہی نہیں کر سکتا، نہ کوئی ناپ سکتا ہے، نہ کوئی تول سکتا ہے۔ اور اس کی بارگاہ میں جب بھی کوئی اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے صرف وہی عبادت نہیں کر رہا ہوتا، یہ بھی حدیث کے لفظ ہے، اس نے جو لباس پہن رکھا ہوتا ہے وہ لباس بھی اللہ کی تسبیح شروع کر دیتا ہے۔ جو کچھ وہ استعمال کر رہا ہوتا ہے اس حالت میں وہ سب اس کی تسبیح و تقدیس شروع کر دیتے ہیں۔ اب ان کا تو حساب و کتاب ہونے ہی نہیں ہے، انہیں ثواب جزا کیا ملنی ہے؟ ظاہر ہے کہ جس نے یہ کام کروایا ہے ان سے، جو باعث بنا ہے، یہ ثواب بھی اسی کو ملے گا۔ بارگاہ رب العزت میں مسررانہ دعا ہے